جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پروگرام بہت زبردست ہے، روح کی باتیں اور روح کو تازہ کر رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے ٹاپک مضمون جو بحث چل رہی تھی دعا کے بارے میں، اس میں زبردست حضرت نے دعا کی حقیقت کو بیان کیا، اور حدیث میں جیسا کہ بہت سارے مواقع ہیں جن کے اوپر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اور اس میں ایک نماز کے فوراً بعد فرض کے بعد دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اس پہ بھی وہ بھی وعدہ ہے. لیکن آج کل ہم نے دیکھا اہل سنت والجماعت نے یہ نماز کے بعد خصوصاً فرض نماز کے بعد دعا کو ترک کر دی ہے. اور بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا جو کرنا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہے، ذکر اذکار جو ہے وہ ثابت، اور پھر یہ دعا تو کہیں سے ثابت نہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب لوگوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. کیا اس کا ترک ثابت ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی ہماری جو ہے رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے اس کی معلوم کر لیتے ہیں تفصیل. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے یہ مضمون کو جو اپریشیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول منظور فرمائے. اور دعا کے حوالے سے جو آپ نے بعض لوگوں کا، نادان لوگوں کا رویہ بتایا، تو میرے لیے تو خیر قابل تعجب بات ہے کہ جو دعا نہیں مانگنی ہے، دعا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی، تو یہ رویہ کوئی لوگ رکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ تو حدیث سے بالکل جو ہے نابلد ہیں. وہ حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، یا حدیث سے نابلد ہیں، یا ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا ادب کیا بتایا ہے، کیونکہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے تحت مانگی جاتی ہے. اور ابو داؤد شریف کی حدیثیں ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب بتایا کہ دعا اس طرح مانگو کہ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ تمہاری طرف ہوں، یہ الٹی یوں ہتھیلیاں کر کے دعا نہ مانگو، اس طریقے سے دعا مانگو. اور پھر دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، جیسے قبولیت کا گویا کہ زبان حال سے اظہار کر لو. تو ہاتھ اس طرح دعا یوں اٹھانا، پھر چہرے پہ پھیرنا، اور یہ سینے کے جو ہے وہ محاذات تک یہ اونچے رکھنا، اور تھوڑا سا اس کے درمیان میں فاصلہ رکھنا، بالکل ہاتھ ملا کے نہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے جو دعا مانگنا. یہ تو آداب خود حدیث کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. تو یہ ادب دعا کا. اور پھر دعا کی قبولیت جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد، ترمذی کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے صلاۃ مکتوبہ کے بعد وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. اور فرض نمازوں کے بعد اگر آپ دعا نہ کریں تو پھر دعا کرنے کا موقع کون سا ہے؟ نبی نے تو فرض نمازوں کے بعد دعا کی کوئی قبولیت کی بشارت دی ہے بعد صلاۃ مکتوبہ کہ آپ دعا کریں. اور دعا کرنے کا ادب یہ بتایا کہ ہاتھ اٹھا کے آپ اس طریقے سے دعا کریں. اور ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ نماز کے بعد جو دعا کریں، اور پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. ترمذی کی حدیث میں تو ناقص تک فرمایا، اس کی نماز جو ناقص ہے. اور اس پر تفصیلی فتویٰ جو ہے میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ اس لیے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، اور آپ نے جو صحابہ نے بھی مانگی، آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی، کیونکہ قبولیت دعا کا موقع ہے. اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا. الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جب عبادت کا مغز ہے، آپ نے پوری نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، جو اصل مغز کا وقت ہے آپ اٹھ کے چلے گئے. تبھی تو آج حالت ہماری آپ کے سامنے ہے کہ آج اہل اسلام کی حالت کیا ہے، کیونکہ جو مغز ہے چھلکا لے لیا، مغز چھوڑ دیا آپ نے، تو آپ کی عبادت کیا ہوئی؟ اس لیے جو ہے دعا جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. اور نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا اہتمام، یہ تو میں نے بتایا ترمذی کی حدیث. اور اس کو جو اس نماز کو ناقص قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جو اگر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں تو یہ نماز آپ کی ناقص ہو جاتی ہے، یہ تک فرمایا. اور اس کا تفصیلی فتویٰ میں نے جو ہے وہ لکھا، اور وہ آپ کے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. اس لیے یہ ایسے نادان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ کہ اور پھر یہ کہ کتنی نالائکی کرتے ہیں. عین امام نے جب سلام پھیرا اور بیٹھے رہتے ہیں، جب امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کی اس وقت کھڑے ہو کے جاتے ہیں. اور یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جاتا ہے کہ الذین یستکبرون عن عبادتی، اور عبادتی سے مراد دعائی،
کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. تو آپ عین دعا ہونے کے وقت میں اٹھ کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں اور آپ دعا ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد مانگتے نہیں ہیں، تو آپ تو بہت خطرناک صورتحال کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ اوندے منہ جہنم کے اندر گریں گے. تو آپ تو خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں. تو اس لیے بھئی ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ احادیث کا مطلب اپنے اپنے مقام پہ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. صرف اپنے مسلک کا تعصب شو نہیں کرنا چاہیے، اور جی ہمارا مسلک یوں ہے، یہ بدعت وہ بدعت، یہ ہر چیز بدعت بنا کے آپ بیٹھے رہو. آپ جو سنتوں کا اور شریعت کے جب مشروع امور کا انکار کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں، نہ دوسروں کے لیے گمراہی کے راستے کھولیں. اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ہدایت عطا فرمائے. ماشاءاللہ.